بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ تعالی حسب سابق ڈاکٹر حسین آزاد یوٹیوب چینل پر نماز کے مسائل اور اس کا ترجمہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ہمبلنس ہیوملٹی کے ساتھ، اور نماز میں ڈوب کر نماز کو پڑھیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کا ترجمہ ہمیں یاد ہو، تاکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب اللہ اکبر کا ہمیں معلوم ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ، تو اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی کی طرف ہماری توجہ ہوگی۔ اب دیکھیں ہر کوئی پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، 3 تسبیحات وہ ہوتی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اگر پتہ ہو سبحان کا مطلب کیا ہے، پاک ہے وہ ذات، ربی میرا رب، الاعلیٰ جو بہت زیادہ بلند ہے۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب یہ نفلی عبادت کر رہی ہوتی اور سجدے میں جاتی اور یہ تسبیحات پڑھتی، اور 3 یہ تسبیحات پڑھتی اور پوری رات گزر جاتی، تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتی، باری تعالیٰ تو نے اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ وہ بھی سجدہ تھا جس میں صرف 3 تسبیحات سجدے والی، وہ پڑھنے میں پوری رات بیت جاتی۔ اور آج ہم ہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، خیالات بھی منتشر ہوتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، نمازیں بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، سجدہ صاف کرتے ہیں، کتنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی نماز تھی۔ وجہ کیا تھی؟ جو میں نے عرض کیا کہ جب وہ عرض کرتی باری تعالیٰ سے سبحان، تو اتنی لجاجت کے ساتھ، اتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ڈوب کر محبت میں، عشق میں، تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی، تعریف کرتی، عرض کرتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری باندی تو نے میری سبحانیت کا ذکر کیا ہے، تو آج میں تجھے اپنی سبحان کی جنت کی وادیوں کی سیر کرواؤں۔ اس میں گم ہو جاتی۔ پھر جب کہتی ربی، اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری باندی تو نے میری ربوبیت کا ذکر کیا ہے، اور بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیار بھرے انداز میں، عشق اور محبت میں ڈوب کر، تو آج میں تجھے اپنی سبحان کی جنت کی وادیوں کی سیر کرواؤں۔ اور پھر وہ اس میں گم ہو جاتی، اسی طرح پوری رات بیت جاتی اور عرض کرتی باری تعالیٰ تو نے اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ بس میں یہ چاہتا ہوں یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے تو للہ فی اللہ اور باللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر، تاکہ لوگوں کی آسانی کی خاطر، اور تاکہ لوگ وہ نماز پڑھیں اور اس میں ڈوب کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ نے بات سن لی ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو جو ہم تعریف اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سنا رہے ہوتے ہیں، تو جب اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہوگا، جب اس کے مسائل ہمیں یاد ہوں گے، ہمیں پتہ چلے فرائض کتنے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی، شرائط کون سی ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتا دی، اس کے مطابق آپ نماز پڑھیں، پھر واجبات کون سے ہیں وہ بھی بتا دیے، اور پھر اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مفسدات نماز ہیں، کہ نماز جن سے ٹوٹ جاتی ہے، کہ سنتیں کون سی ہیں، اس پر ساری بحث ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا نماز کے مکروہات کون سے ہیں، کہ جس سے نماز ٹوٹتی تو نہیں لیکن مکروہ ہو جاتی ہے، لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے تاکہ نماز میں کراہت بھی کسی قسم کا نہ ہو، تو پھر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ لہٰذا ان مسائل کو جاننا بڑا ضروری ہے، تو اس لیے آپ یہ اچھی طرح سنیں، اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق نماز پڑھیں، تو نماز انشاءاللہ کامل ہو جائے گی۔ تو جہاں تک نماز کے مکروہات کا تعلق ہے تو پہلے مکروہ کی تعریف سن لیں کہ ہر وہ عمل مکروہ کہلاتا ہے جو سنت کے خلاف سنت عمل کو یہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ لہذا نماز کی سنتوں پر عمل نہ کرنا یہ نماز کے مکروہات ہیں، اور مکروہ کے سرزد ہونے سے نماز تو ہو جاتی ہے مگر انسان سنت کا تارک ہوتا ہے، اور ایک سچا جو مسلمان ہے، ایک سچا عاشق رسول ہے، ایک سچا مومن ہے، اس کے لیے جو سنت کا چھوڑنا ہے وہ اس کے نزدیک فرض سے کم نہیں ہے۔ لہذا سنتوں کی جو تاکید سے
پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ یہاں مکروہات نماز کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اب وہ مکروہات کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر 1، سب سے پہلا یہ ہے کہ جب پیشاب انسان کرے، پاخانہ کرے یا ری اسے آئے زور سے، تو اسے روک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لہذا چاہیے کہ پہلے وہ اس سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھے وضو کر کے، تو یہ صحت کے لیے بھی برا اثر پڑتا ہے۔ لہذا پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب قضائے حاجت درپیش ہو تو پہلے فارغ ہو لیا کرو۔ اسی طرح دوسرا مکروہ کہ نیند کی حالت میں نیند کا غلبہ ہے اور انسان نماز میں شامل ہو جائے، تو یہ ایسا مکروہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ نماز میں نیند نہیں آنی چاہیے۔ اگر نیند آئے تو پہلے اسے چاہیے کہ نیند پوری کر لے، سو جائے، اور جب نیند پوری ہو جائے یہاں تک اٹھ کر دوبارہ پھر وضو کر کے، تو جب نیند کا زور ٹوٹ جائے تو پھر نماز ادا کرے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ نماز تب پڑھیں کہ جو پڑھے وہ سمجھنے لگے، چونکہ ظاہر نیند میں تو سمجھ نہیں آتی، تو لہٰذا اس کا غلبہ ہوگا تو پھر صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے ہم غلط پڑھیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا جملہ کہیں گے جس کا مطلب وہ صحیح نہ بنتا ہو، تو لہٰذا اس وجہ سے پہلے نیند پوری کرے اس کے بعد۔ اسی طرح اگلا جو مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو نصف رات کے بعد تک اور اس سے مؤخر کر دینا، یعنی 12 بجے کے بعد اس کو لے جانا، جس کا مطلب اس کو مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ بعد میں نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اور اسی طرح مغرب کی جو نماز ہے وہ ستاروں کے خوب نمایاں ہونے تک مؤخر کر دینا، تو اس کو بھی بہت زیادہ لمبا کر دینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ وہ بھی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ نماز مغرب جلد ادا کرنی چاہیے، سنت ہے۔ لہذا اس کو تاخیر کرنا زیادہ تو یہ پھر اس میں خلاف سنت میں آ جاتا ہے، لہذا اسی کو مکروہ کہتے ہیں۔ اسی طرح شدید بھوک یا پیاس لگی ہو اور کھانا پینا تیار ہو تو کھانا کھا کر نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ نماز مکروہ ہو جائے گی۔ چونکہ حدیث پاک میں جب شام کا کھانا آ جائے اور ادھر نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ اگر سامنے رکھا ہے کھانا اور بھوک بھی لگی ہے شدید، تو ظاہر ہے کہ پہلے آپ یہ کھانا کھا لیں، تاکہ پھر آپ کی جو توجہ ہے وہ بھوک کی طرف نہ رہے، بلکہ نماز میں آپ متوجہ رہیں۔ اس صورت میں ہوں گے جب آپ کے پیٹ میں کچھ ہوگا، چونکہ حدیث پاک میں جب تم میں سے کوئی کھانے پر ہو تو وہ جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اپنے کھانے کی حاجت پوری کر لے، اگرچہ نماز کھڑی بھی ہو جائے تو اس میں مل لے بعد میں جا کے۔ اور پھر صحابہ کرام بھی ایسے ہی کرتے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا اور ادھر ان کو پتہ چلتا کہ نماز کھڑی ہو گئی، تو وہ کھانے سے فارغ ہونے تک نماز کے لیے نہ آتے اور امام کی رات سنتے رہتے اور اس کو کمپلیٹ کر لیتے، جو پلیٹ میں ہے اس کو صاف کر لیتے، اس کے بعد نماز میں شریک ہو جاتے۔ لیکن یہ تب ہے کہ جب سخت بھوک لگی ہوئی ہو اور وقت میں گنجائش بھی ہو، یہ 2 شرائط ہیں، اس کے تحت پھر آپ پہلے کھانا کھائیں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ اگر سخت بھوک لگی ہو اور دوسرا نماز کا بھی وقت بھی ہو، اگر وقت تنگ ہو یا دل مطمئن ہو کہ بھوک مجھے کچھ نہیں کہے گی اور میں نماز میں بھی یکسو ہو کر نماز پڑھوں گا، تو خشوع اور خضوع میں فرق نہ آئے، تو پھر پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اس لیے اولیاء کا طریقہ اور ہے، یعنی فتویٰ اور ہے، تقویٰ اور ہے، تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا وہ اگر اس کو تقویٰ کی یہ کیفیت ہے تو پھر وہ نماز کو پہلے پڑھیں بعد میں کھانا کھائیں، لیکن اگر ان کے توجہ بٹنے کا اندیشہ ہے تو پھر پہلے کھانا کھائیں۔ لیکن 2 چیزیں میں نے اگر عرض کیا شرائط میں سے ہیں کہ سخت بھوک لگی ہو پھر پہلے کھانا کھانا چاہیے، یا دوسری صورت یہ کہ اس میں وقت اگر ہے اور بعد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو پھر اس کو بعد میں نماز پڑھے پہلے کھانا کھائے۔ اور اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ انسان نماز ہی قضا کر دے، کہ کھانا کھاتے کھاتے نماز کا ٹائم تھوڑا ہے نماز قضا کر دے، یہ غلط ہوگا۔ لہٰذا ایسی صورت میں کہ جب ٹائم تھوڑا ہے تو پہلے نماز کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ قضا نہ ہو جائے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ کھانے یا کسی اور کام کے باعث نماز میں دیر نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح ایک اور مکروہ کسی جاندار کی ایسی تصویر جو بلا تکلف دیکھنے والے کو نظر آئے، ان کا نمازی کے سر کے اوپر ہونا یا دائیں اور بائیں ہونا یا آس پاس ہونا بھی مکروہ ہے۔ البتہ سب سے زیادہ جو کراہت اس صورت میں ہے کہ جب تصویر
بالکل سامنے ہو یا سجدے کی جگہ پر ہو تو پھر تو اس کو ریموو کرنا چاہیے، اس کو دور کر کے پھر نماز ادا کرنی چاہیے. کیونکہ اگر تصویر پیچھے یا پاؤں کے نیچے ہو تو اس میں حرج نہیں ہے. یعنی اگر جائے نماز پر تصویر ہو اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے تو پھر بھی نماز درست ہو جائے گی. اگر جیب میں مثال کے طور پر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ اب آپ کا شناختی کارڈ ہے، آئی ڈی کارڈ، اس پہ بھی ظاہر تصویر بنی ہوتی ہے، پھر مروجہ کوئی سکہ ہے اس کے اوپر بنی ہوتی ہے، جیسے قائد اعظم کی تصویر ہے، اب ظاہر وہ جیب میں ہے، نوٹ وغیرہ یا کوئی ڈبیا ہے اس پر تصویر ہے، یا کوئی انگلی میں کوئی ایسی انگوٹھی ہے جس پہ کوئی تصویر بنی ہوئی، تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ یہ مجبوری ہے اور مجبوری کے تحت جائز ہے، اس کو توجہ اس طرف بھی نہیں جاتی. لہذا اس طرف اگر انسان وہ اس طرف توجہ نہ کرے اور وہ انسان نماز پڑھے، چونکہ ظاہر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں ویسے آگے پیچھے بھی اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا، نماز کے دوران بھی نہیں ہوتا، تو یہ تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو تو نہیں نکالا جا سکتا، لہٰذا یہ چیزیں جائز ہوں گی. اور حدیث مبارکہ میں ہے آقا دو جہاں نے ایک مرتبہ نقش و نگار والی ایک چادر میں نماز پڑھی تو نماز میں اس پر نظر پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا اور فرمایا یہ چادر ابو جہم کو دے دو کہ اس نے مجھے نماز میں اپنی طرف متوجہ کیا اور میری سادہ چادر لے آؤ. اس سے پتہ چلا کہ جب نقش و نگار والے کپڑے سے اتنی احتیاط ہے تو تصویر والے کپڑے سے آقا دو جہاں کی بیزاری کا عالم کیا ہوگا. اس لیے جانور کے تصویر والا یا انسان کی تصویر والا کوئی کپڑا پہننا اور اس میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. البتہ اگر اس کے اوپر کوئی اور کپڑا پہن لیا جائے جس سے تصویر وہ چھپ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے نماز ٹھیک ہوگی. اور اگر نمازی کے سامنے کسی کا چہرہ ہو یا پھر دوسری صورت اس کے سامنے قبر ہو یا تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی جلتی ہوئی آگ ہو، مثال کے طور پر کوئی تنور ہے، کوئی انگیٹھی ہے، کوئی ہیٹر ہے، کوئی چولہا ہے، اب یہ چیزیں تو ایسی صورت میں بھی نماز مکروہ ہوگی، ان کو ریموو کیا جائے تاکہ نماز پڑھی جائے. چونکہ ایک مرتبہ حدیث پاک میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ سوئی ہوتی تھی، لہٰذا لیکن اس طرف ظاہر توجہ نہیں جاتی. تو ایسی صورت میں اگر کوئی دور موجود ہے، لیٹا ہوا ہے، تو اگر وہ کوئی جگہ تنگ ہے یا چہرہ سامنے نہیں ہے تو اس صورت میں نماز جائز ہے. البتہ بلب ہو، چراغ ہو، موم بتی ہو تو یہ سامنے ہو تو اس میں حرج نہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بھی جیسے ستھرا ہوتا ہے تو اس کو ہم آگے رکھ دیتے ہیں، تو ان چیزوں کو ذرا دائیں اور بائیں رکھے، بالکل سامنے وہ اس کو نہ رکھا جائے. اسی طرح بڑا اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر قبر ہو یا کوئی جلتی ہوئی آگ ہو عین سامنے ہو، یہ تو سخت منع ہے حدیث پاک کے مطابق، جو کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہ قبروں پر بیٹھو نہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، تو لہٰذا اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور اسی طرح قالین ہے، بچھونے ہیں، ان پر بھی نماز پڑھنے میں حرج نہیں، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے کہ اتنے نرم نہ ہوں اور اتنے موٹے نہ ہوں کہ سجدے میں پیشانی خوب طرح سے زمین پر نہ لگے اور نہ دبے، ورنہ نماز مکروہ ہوگی. اگر بہت زیادہ نرم ہے اور انسان کی جو ناک کی ہڈی ہے وہ نہیں لگتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے بھی نماز میں کراہت کا اندیشہ ہے. اسی طرح ٹخنے ڈھکے رکھنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ پائنچے ٹخنوں سے اوپر رکھیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا جو تہ بند اڑاتا ہے، چونکہ یہ تکبر کی علامت ہے، یہ پرائیڈ ہے، لہذا اس فخر سے بچنا چاہیے. فخر سے لٹکاتے تھے، چونکہ حدیث پاک میں ٹخنوں سے جو کپڑا نیچے ہے وہ آگ میں ہے. اسی طرح آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا روز محشر اللہ تعالیٰ اس شخص پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنا دامن نیچے گھسیٹتا ہے اور تکبر کرتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں کہ ازار گھسیٹنا تکبر کے باعث ہوتا ہے، یہ حدیث پاک میں حضور کے الفاظ آ گئے، یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بڑائی ہے وہ میرے لیے ہے، لہذا کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو اگر کوئی اور بڑا بننے کی کوشش کرے گا تو اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ پہلی امت کا ایک شخص تکبر سے اپنی چادر گھسیٹا کرتا تھا
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک یہ بھی مکروہ ہے کہ رکوع یا سجدے میں جاتے ہوئے شلوار یا چادر سمیٹنا، یہ اوپر اٹھانا، اگر یہ عمل کثیر ہو جائے تو نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہذا اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آ کے دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ نماز میں کپڑے اور بال نہ سمیٹوں۔ اسی طرح مرد جو ہے اس کو سر کے بالوں کا جوڑا بنانا، جس کے لمبے بال ہوتے ہیں، تو اگر اردو کی طرح اس کو بھی وہ کر لے، اس کا جوڑا بنا کر باندھ لے یا اس کو گرا لگا لے اور اس سے نماز پڑھے تو وہ بھی مکروہ ہوگا۔ چونکہ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ اگر بال بڑے ہوں یعنی زلفیں رکھی ہوئی ہوں تو انہیں اطراف میں کھلا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ بال بھی سجدے میں جائے، اور بالوں کا اس طرح سے یہ جوڑا بنا لینا یا اس کو باندھ لینا، گرا لگانا عورتوں کی طرح، تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مکروہ یہ ہے کہ صاف کپڑے ہوتے ہوئے میلے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اگر صاف اویلیبل ہیں تو اس سے پڑھنے چاہیے، میلوں سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ مجبوری کوئی ہو تو وہ اس میں جائز ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، صاف کپڑے ہوتے ہوئے میلے کپڑے نہ پہنے جائیں۔ پھر اسی طرح نماز میں خلاف دستور کپڑا پہننا یا لٹکانا یا اس کو الٹا کر کے پہننا یا اس کو اوڑھ لینا، تو یہ بھی مکروہات میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک قمیص ہے، قمیص کے ہونے کے باوجود خالی شلوار سے نماز پڑھ لینا یا خالی چادر سے نماز پڑھنا اور کندھے کو ننگا رکھ لینا، جیسے کوئی شلوار پہن لیتا ہے اوپر اس کی صرف اور صرف وہ پہنتا ہے، یہ خالی چادر لے لیتا ہے اور وہ اس پہ قمیص نہیں پہنتا، تو حدیث پاک میں آ کے دو جہاں نے صرف شلوار پہن کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو حدیث پاک میں تم میں سے کوئی ایک کپڑے سے اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو، یعنی خالی بنیان پہن لے اور وہ نیچے ٹراؤزر یا نیچے وہ شلوار پہن لے اور باقاعدہ جو پورا لباس ہوتا ہے، جیسے انسان کہیں جاتا ہے تو بن سنور کے جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی انسان کو پورے لباس کے ساتھ بن سنور کر جانا چاہیے۔ اس طرح کے مکروہ یہ ہے کہ مرد کے لیے ریشمی لباس پہننا منع بھی ہے اور حرام بھی ہے، اور حدیث پاک میں جو دنیا میں ریشم پہنتا ہے وہ آخرت میں نہیں پہنے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو وہاں ریشم کی چیزیں عطا فرمائے گا تو وہ نہیں دی جائے گی، لہذا بلا عذر ریشم پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مرد کا سونے کا زیور پہن کر یا کڑا وغیرہ پہن کر، کوئی انگوٹھی سونے کی پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ مرد کے لیے سونا جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے، جب ایک حرام چیز ہے تو اس کو پہنیں گے تو اس سے نماز مکروہ ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی ہے حدیث پاک میں، یہ بڑی خاص بات ہے، بلا عذر ننگے سر نماز پڑھنا۔ عام لوگ جب مسجدوں میں بھی جاتے ہیں تو وہ زیادہ پرواہ نہیں کرتے اور ننگے سر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا وہاں پر جو اویلیبل وہ ہوتی ہیں یہ ٹوپیاں وغیرہ، اور اس میں کوئی کھجی کی ٹوپی ہوتی ہے، کوئی پھٹی پرانی کوئی ٹوپی ہوتی ہے، کوئی پلاسٹک کی ٹوپی ہوتی ہے، تو اب اگر کہیں آپ گیسٹ جائیں تو کیا کسی کے ہاتھ سے جاتے ہیں؟ تو اللہ کی بارگاہ پہ جا رہے ہیں، خدا کا خوف کرنا چاہیے، اس پہ تھوڑے پیسے لگانے چاہیے، اچھی کوئی ٹوپی خریدنی چاہیے۔ تو اب لوگ اس طرح اس کو وہ لائٹ سی لیتے ہیں۔ بلا عذر، اب یہ سن لیں، بلا عذر ننگے سر نماز پڑھنا یا پھٹی پرانی فرسودہ کھجی والی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن اس میں کراہت ہوگی، چونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اس خلاف سنت ہو گیا، خلاف سنت عمل کو بھی مکروہ کہتے ہیں۔ تو آگے دو جہاں نے ہمیشہ وہ پورے لباس کے ساتھ، خاص طور پر پگڑی یا ٹوپی لے کر بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، تو لہٰذا اس طرح سے اس سر پہ کچھ چیز لے کر، کپڑا لے کر پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح امام محراب کے اندر اس طرح کھڑا ہو کہ اس کا قدم محراب سے باہر نہ ہو، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، لہذا قدموں کا اکثر حصہ محراب سے باہر ہونا ضروری ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہوگا، بالکل اندر ہو جائے گا تو پھر یہ کراہت میں چیز آ جائے گی، لہذا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس کا محراب سے باہر ہونا، قدموں کا وہ اکثر حصے کا وہ ضروری ہے۔ اگلی صف میں جگہ ہو تو پھر پچھلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنا،
اگر جگہ ہے تو اگلی صف میں نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اور مقتدیوں کا صف میں باہم فاصلہ چھوڑ کر کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے، تو اتصال ہونا چاہیے، فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگلی صف میں اگر جگہ ہے تو پہلے اس کو فل کرنا چاہیے، اور جو نہیں کرے گا پیچھے کھڑا ہو جائے گا اس کی نماز بھی مکروہ ہوگی، نماز ہو جائے گی لیکن اس میں کراہت ہے، خلاف سنت ہے۔ اور صف میں امام کے دائیں یا بائیں طرف مقتدیوں کا زیادہ ہونا، اب معلوم ہے کہ ایک جیسی صف ہونی چاہیے، اگر جس طرف لوگ کم ہیں اس طرف جانا چاہیے، وہاں کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر وہ جان بوجھ کر ادھر نہیں جاتا دوسری طرف چلا جاتا ہے، ایک طرف زیادہ ہو جاتے ہیں ایک طرف کم ہو جاتے ہیں، تو جو ایسا کرے گا وہ اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ اور پھر امام سے پہلے انسان رکوع میں چلا جائے یا سجدے میں چلا جائے، یا نماز یا اسی طرح امام کے اللہ اکبر یا تکبیر کہنے سے پہلے اٹھ جائے، کوئی ایسا فعل کرے، یہ مکروہ تحریمی میں آتا ہے، اور پھر اس کو ضروری ہے کہ اس کو فوری طور پر اس کو لوٹ آئے اگر غلطی سے وہ چلا گیا۔ تو کسی ایسی جگہ بغیر سترا نماز پڑھنا جہاں سے لوگوں کا گزر کا امکان ہو، گزرنے کا امکان ہو، وہاں سترا قائم کرنا چاہیے تاکہ لوگ وہاں سے نہ گزریں، اور ایسا کرنا مکروہ ہے کہ بغیر سترا کے نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح اتنے اندھیرے میں نماز پڑھنا کہ سجدہ کی جگہ نظر نہ آئے، یہ بھی مکروہ ہے، تاکہ پتہ چلے کسی قسم کا بھی وہاں پر کوئی جانور نہ ہو یا کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو ایسی جگہ پر جہاں پر بہت زیادہ اندھیرا ہو، وہ کچھ نظر نہ آتا ہو، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ نماز کے لیے دوڑ کر آنا بھی مکروہ ہے۔ آج کل لوگ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو حدیث پاک میں وقار کے ساتھ چلتے ہوئے، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، یہ اللہ کا گھر ہے، تو نماز میں شریک ہو، جتنی رکعت رہ گئی وہ کھڑے ہو کر پڑھ لیں۔ تو ایسا کرنا، نماز کے دوران مسجد میں دوڑنا یا نماز کے لیے دوڑ کر آنا، یہ مکروہ ہے، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا وقار سے چلتے ہوئے آئیں، جتنی نماز میرے قبول کرے، اور نماز کے لیے چلنا بھی عبادت ہے، البتہ تیز تیز قدم اٹھانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سانس نہیں پھولنی چاہیے، تیز قدم اٹھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ دوڑنا باقاعدہ سانس پھول جائے یہ درست نہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں ناک اور منہ کپڑے سے چھپا کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ حدیث پاک میں آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، نماز میں چہرہ ڈھانپنے سے منع فرمایا، چونکہ یہ سنت ہے کہ اگر کوئی چہرہ ڈھانپ لیتا ہے، کھلا نہیں رکھتا، تو یہ بھی خلاف سنت ہو جائے گا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور یہاں تک آتا ہے حدیث پاک میں کہ کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو، یہ بھی مکروہ ہے، اور اسی طرح لپٹ کر ہی رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ہاتھ باہر نہ نکالنا، سردیوں میں خاص طور پر اس طرح ہوتا ہے، چونکہ آج کل سردیاں ہیں، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو اگر بہت زیادہ کوئی بوڑھا انسان ہے یا بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے، بیمار ہے، تو اس کے لیے تو جائز ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر لوگ جو کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فعل یہ یہودیوں کا تھا، اس لیے آقا دو جہاں نے ان کی مشابہت سے منع فرما دیا۔ اسی طرح نماز میں بلا عذر یہ چار زانو ہو کر بیٹھ جانا بغیر کسی عذر کے، اگر تو بیماری نہیں بیٹھ سکتا، کوئی زخم ہے یا کوئی درد ہے یا مجبوری ہے، تو اس میں تو جائز ہو سکتا ہے، لیکن بلا عذر چار زانو بیٹھنا، جیسے آلتی پالتی مار کر بیٹھنا یا گھٹنوں کو کھڑا کر کے بیٹھنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی مکروہ ہے، چونکہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ جوتوں کے بل بیٹھنے سے منع کر دیا کہ اس طرح سے نہ بیٹھا جائے نماز میں، جو طریقہ ہے، اس لیے آقا دو جہاں نے سارا طریقہ سمجھایا صحابہ کرام کو، جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا، اور یہ مسنون طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ 7 چیزیں نماز میں شیطان کی طرف سے ہیں، وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ یہ قراءت میں آ جاتا ہے، نکسیر، نیند، وسوسہ، جماہی، خارش، ادھر ادھر دیکھنا، اور کسی چیز کے ساتھ کھیلنا، تو اگر یہ عمل کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح نماز میں اپنے بدن، کپڑے، داڑھی یا زمین سے کھیلنا بشرطی کہ عمل قلیل ہو، مکروہ ہے، اگر عمل کثیر ہو گیا تو نماز ٹوٹ گئی، تو لہذا اس دوران میں اپنے داڑھی کے ساتھ بعض کھیلتے ہیں، بعض کپڑے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، تو اگر دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور عمل کثیر ہو گیا تو پھر نماز فاسد ہوگی، اور اگر اس طرح سے ایک ہاتھ سے کیا تو یہ مکروہ ہو جائے گا، لیکن وہ بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بلا ضرورت کھانسنا، ڈکار لینا، گلا صاف کرنا یا ناک صاف کرنا، یہ بھی مکروہ ہے بلا ضرورت، اگر مجبوری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تب اگر ناک سے پانی بہے
تو اسے پوچھ لینا بہتر ہے. اگر مسجد میں ہیں تو پھر ضرور پوچھیں تاکہ مسجد خراب نہ ہو، اس کا تقدس پامال نہ ہو اور وہ مسجد میں نہ گرے. اسی طرح نماز میں ٹوپی گر جائے تو پھر پھرتی کے ساتھ اگر تو فوری طور پر اسے ایک ہاتھ سے اٹھا کر سر پر رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر دوسرا کوئی رکھ دے تو بھی ٹھیک ہے کہ ٹوپی پہن لینا چونکہ افضل ہے. اور اگر امامہ کھل جائے تو ایک ہاتھ سے عمل قلیل کی مقدار میں اگر اس کو سمیٹ لیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر عمل کثیر ہو گیا دونوں ہاتھ یوز کیے تو اس کی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح دانتوں یا منہ میں اٹکی ہوئی کوئی چیز جس کی مقدار چنے سے کم ہو اور دوران نماز اس کو کھا لیا جائے تو یہ بھی مکروہ ہے، خلاف سنت ہے. نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن اس کو کھانا نہیں چاہیے. اسی طرح منہ میں کوئی چیز جیسے پان ہے، تمباکو ہے، کوئی گولی ہے، ٹافی ہے، الائچی ہے، اس طرح کی کوئی چیز رکھ کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. اس کو پہلے نکال لیا جائے اور منہ صاف کر لیا جائے تو پھر نماز پڑھنی چاہیے. اسی طرح آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا. اب اس کے دو طریقے، البتہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں اگر دل لگے تو پھر تو جائز ہے، اگر دل نہ لگے تو پھر جائز نہیں ہے. خوشبو اگر ملے آنکھیں بند کرنے میں تو اس میں حرج نہیں، بلکہ شامی میں یہ ہے کہ اگر خشوع نصیب ہو تو اس میں اولا بھی ہے، پھر تو آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر اس میں خشوع اور خضوع نہ ملے اور پھر خیالات بھٹکے اور شیطان حملہ کرے تو اس صورت میں آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا وہ بہتر ہے. ورنہ یہ کہ پھر اس وقت مکروہ ہوگا. اس صورت میں اگر آپ آنکھیں بند کر لیتے پھر مکروہ ہوگا. اگر آپ کو آنکھیں بند کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے اور آپ اس کو فیل کرتے ہیں کہ واقعتاً مجھے اس میں زیادہ آسانی ہے تو اس صورت میں جائز ہے. اس نماز میں قمیص کے بٹن کھلے رکھنا یا سینہ کھلا رکھنا بھی مکروہ ہے، چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شکار کے وقت ایک جبہ یا قمیص پہن رکھا ہوتا ہے، کیا اس کا بٹن جو بند کر کے نماز پڑھ لیا کروں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، گریبان بند کر لیا کرو، بے شک کسی کانٹے کے ساتھ ہی صحیح، یعنی گریبان بند کر کے پھر نماز پڑھو. اس طرح گریبان کو کھلا رکھنا اور بٹن بند نہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے. اسی طرح فرض نماز کی ایک رکعت میں کسی صورت کو 2 بار یا زیادہ بار پڑھنا، کسی ایک صورت کو 2 بار یا زیادہ بار پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. مگر نفل نماز میں اس میں اگر تکرار کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ زیادہ بار پڑھی جا سکتی ہے. جیسے عام طور پر لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی بعد کی جو صورت ہے پہلے پڑھ لی جائے اور پہلی صورت بعد میں پڑھی جائے. ایسا اگر ہو جائے تو یہ بھی مکروہ ہے، اور اس بارے میں بڑی سخت وعید بھی آئی ہے. کیا کہ دو جہاں نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ جو قرآن الٹ کر پڑھتا ہے تو کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل ہی الٹ دے؟ لہذا اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے اور ترتیب کے ساتھ اس کو قائم رکھنی چاہیے. اور ایک صورت شروع کرنا اور پھر بلا ضرورت چھوڑ کر دوسری صورت کو شروع کر دینا، یعنی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، کہ اگر لمبی صورت ہے اور اگر وہ نہیں آتی جتنی آتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، اس صورت میں ہو جائے گی، مکروہ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے ایک صورت شروع کی ہے تو اس کو آپ نے کمپلیٹ کیے بغیر پھر اگلی صورت شروع کر دی تو یہ مکروہ ہے. پہلی رکعت میں ایک صورت پڑھی اور دوسری میں ایک چھوٹی صورت چھوڑ کر اگلی صورت پڑھی، یہ بھی مکروہ ہے. تو یہ تسلسل بھی ضروری ہے کہ ساتھ اگر 2 کر وقفہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ایک کا وقفہ نہیں دینا چاہیے، اور چھوٹی صورت ہے تو اس کو پڑھ لینا چاہیے. تو اس طرح آج کے جو بڑے بڑے اہم جو مکروہات تھے وہ میں نے آپ کو بتا دی. چند ایک اور بھی ہیں. ایک پاؤں پر کھڑا ہونا اور دوسرے کو بلا عذر زمین سے اٹھا لینا یہ بھی مکروہ تحریمی میں آتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسے اوائڈ کرنا چاہیے اور دونوں پاؤں کو زمین پر رکھنا چاہیے بغیر کسی عذر کے. عذر ہے تو اس میں مجبوری ہے تو جائز ہے. پھر قیام انسان کرتا ہے تو بلا عذر دیوار وغیرہ کا سہارا لے لے یا کسی چیز اور کا سہارا لے لے اس سے اٹھے، یا بلا عذر اٹھتے یا بیٹھتے وقت وہ سہارا لے تو کسی سہارے سے اٹھنا بغیر کسی عذر کے. اگر مجبوری ہے تو جائز ہے، تو اگر مجبوری نہیں ہے تو پھر وہ مکروہ ہوگا. اسی طرح رکوع میں سر کو پشت سے اونچا یا نیچا کر لینا
تو اس میں برابر کرنا چاہیے. تو لہٰذا نیچا زیادہ ہو جائے اوپر ہو جائے تو یہ بھی مکروہ ہوگا. پھر رکوع میں جو ہاتھ ہے وہ گھٹنوں سے اوپر یا نیچے رکھنا، تو وہ بھی اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو. تو اگر وہ اوپر یا نیچے کریں گے وہ بھی مکروہ ہوگا. نیز رکوع اور سجود میں اطمینان نہ کرنا، تو اطمینان سے رکوع اور سجود کرنا چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے ان دونوں میں، رکوع میں بھی اور سجود میں بھی. اسی طرح تسبیحات جو رکوع ہیں یا سجدہ، اس میں جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں وہ بلا ضرورت 3 بار سے کم پڑھنا، کم سنت 3 ہے، لہذا 3 سے کم پڑھیں گے تو خلاف سنت ہے، یہی مکروہ ہے. پھر آؤ بھگت کے لیے، پروٹوکول کے لیے کوئی رئیس آ رہا ہے، کوئی امیر آ رہا ہے، یا کوئی کسی جماعت کا سردار آ رہا ہے، کوئی وڈیرا آ رہا ہے، اس کے لیے انتظار کرنا یہ بھی مکروہ ہے. یا رکوع یا قرات کو لمبا کرنا کسی کے انتظار میں یہ مکروہ ہے. اب امام کو چاہیے کہ ایسے افراد سے خوف نہ کرے، اللہ کا خوف رکھے، خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کی نماز پڑھی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے فلا تخشوا واخشونی، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. لہذا صرف اور صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے کسی کی خاطر. ہاں وہ کوئی دیندار ہے، کوئی بہت زیادہ عالم دین ہے، یا کسی کو گیسٹ بلایا ہوا ہے، انہوں نے آ کے جماعت کروانی، وہ ایک الگ بات ہے. اس کے لیے امام جو مقرر ہے اس کے لیے بھی انتظار کیا جا سکتا ہے. یہ دو صورت میں بات ہو رہی ہے کہ دنیا کی خاطر، دنیا داری کے لیے، یہ کسی سے ڈرتے ہوئے تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ دینداری کے معاملے میں اگر ہو تو اس میں حرج نہیں. تو بعد السلام امام کا اسی طرح بیٹھے رہنا بھی مکروہ ہے، بلکہ وہ دائیں یا بائیں کی طرف وہ پھر جانا چاہیے امام کو اگر اسی طرح بیٹھا رہتا ہے. اور اگر کوئی بہت زیادہ جلدی کی وجہ سے ہے تو مجبوری کی وجہ سے جائز ہے، لیکن عام طور پر اس طرح نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہوگا. پھر نماز فرض کے بعد سنت موقدہ پڑھنے میں تاخیر کرنا، تو بلا عذر بات چیت کرنا اس دوران یہ بھی مکروہ ہے. تو جو نماز فرض پڑھ لی اس کے بعد فوری طور پر چاہیے کہ وہ دعا کے بعد سنت موقدہ وہ پڑھنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں زیادہ کرنی چاہیے، اور بات چیت اس معاملے میں آپس میں شروع کر دی جائے تو لہٰذا یہ بھی درست نہیں ہے، فوری طور پر سنتیں پڑھ لینی چاہیے. اسی طرح آخری 2-3 چیزیں ہیں. جماہی لینا یعنی جسے کہتے ہیں انگلش میں، تو منہ کھول کر یا انگڑائی لینا اس کو روکنا چاہیے. جماعی کو جتنا ہو سکتا ہے روکا جائے، انگڑائی کو بھی اس دوران میں نماز پڑھتے ہوئے روکا جائے. تو اگر اس طرح سے وہ انسان کرتا ہے تو وہ مکروہ ہوگا. اور جماعی پر آواز بالکل نہیں نکلنے دینی چاہیے، اور اس طرح اگر آواز نکلتی ہے تو یہ بھی مکروہ ہے. اور اگر فطرتاً یا مجبوراً آواز نکلے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح حدیث پاک میں جماعی نماز میں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. بس جب تم میں سے کسی کو نماز میں جماعی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکنا چاہیے. اور اسی طرح چھینک ہے آخری بات. اب جو چھینک جب آتی ہے، جب حدیث پاک میں جب کوئی چھینک یا جماعی لے تو آواز بلند نہ کرے، کیونکہ شیطان کو یہ پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے. اگر اس کی وہ روکنا چاہیے، اگر اس کی آواز نکل آتی ہے اور مجبوری کے تحت اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے اسے روکنے کی. اور ایک حدیث پاک میں ہے، سنت طریقہ بھی یہ ہے کہ آ کے دو جہاں کو جب چھینک آتی تو دہن مبارک کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کپڑے یا ہاتھ سے ڈھانپ لینا چاہیے اور اپنی آواز کو بھی پست رکھنا چاہیے. تاکہ دو جہاں اسی طرح کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلاف سنت جو اعمال ہیں جن کے لیے آج ہم نے بیان کیا وہ مکروہات ہیں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا